السلام علیکم، GT6 نیوز کے ساتھ میں ہوں رابعہ علی۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائن۔ اپوزیشن نے طبل جنگ بجا دیا، چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں بڑے جلسے ہوں گے۔ 11 اکتوبر کو کوئٹہ میں تاریخی جلسہ ہوگا۔ متحدہ اپوزیشن نے کہا کہ غیر جمہوری عمل سے ملک کو نجات دلائیں گے۔ نون لیگ PDM کے فیصلوں پر بھرپور عمل کرے گی۔ ہماری جدوجہد پاکستان کے آئین اور عوام کے لیے ہے۔ ہم نے آٹا، چینی اور بجلی چوروں کو گھر بھیجنا ہے، مریم اورنگزیب۔ بھارتی عدالت نے 28 سال بعد بابری مسجد شہادت کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ پنجاب میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر وزارت تعلیم ان ایکشن۔ کورونا SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والے 3 CEO ایجوکیشن معطل۔ کراچی ایئرپورٹ پر ایک ہی روز میں 5 پروازوں سے پرندے ٹکرا گئے۔ چوری کی وارداتیں، شہری پریشان۔ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے نقلی پستول دکھا کر خاتون سے پرس چھین لیا۔ وفاقی حکومت کا پیٹرول کی قیمت اگلے 15 روز تک برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2.40 پیسے کمی کا بھی فیصلہ۔ سعودی عرب میں کتوں کے لیے ایک ایسا کیفے کھولا گیا جہاں مالکان اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ کافی کا لطف اٹھا سکیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، تفصیلی خبریں شامل کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ اپوزیشن نے طبل جنگ بجا دیا۔ متحدہ اپوزیشن نے کہا کہ چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں بڑے جلسے اور دیگر شہروں میں بھی جلسے ہوں گے۔ 11 اکتوبر کو کوئٹہ میں تاریخی جلسہ ہوگا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، راجہ پرویز اشرف، احسن اقبال اور مولانا عبدالغفور حیدری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں بے روزگاری اور تاریخی کرپشن کی وجہ سے ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کیا اور شدید مذمت بھی کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ نون لیگ PDM کے فیصلے پر بھرپور عمل کرے گی۔ وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ کرپٹ ٹولے کو گھر بھیجا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ کو صبح اور شام صرف اور صرف نواز شریف کا خیال ہے۔ بجلی اور گیس کی قیمت بڑھنے کا جواب کون دے گا؟ بھارتی میڈیا کے مطابق لکھنؤ کی عدالت نے BJP کے سینئر رہنما LK اڈوانی سمیت تمام 32 ملزمان کو کیس سے بری کر دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ بابری مسجد کا واقعہ منصوبہ بندی کے تحت نہیں کیا گیا۔ عدالتی فیصلے میں واقعے کی ویڈیو کو جعلی قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ تحقیقاتی ٹیم تصاویر کے نیگیٹو پیش نہیں کر سکی، جبکہ ملزمان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت بھی موجود نہیں۔ مراد راز نے کورونا SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے پر CEO ایجوکیشن سیالکوٹ، CEO ایجوکیشن چنیوٹ اور CEO ایجوکیشن منڈی بہاولدین کو معطل کر دیا، جبکہ ننکانہ صاحب، ڈیرہ غازی خان اور بہاولپور کے DEOs کو معطل ہونے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے۔ سول ایویشن اتھارٹی کی نااہلی کے باعث جہازوں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات میں اضافہ ہو گیا۔ سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق گزشتہ روز ایک ہی دن میں کراچی ایئرپورٹ پر 5 پروازوں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ پرندے PIA کی 4 اور ایئر بلو کی 1 پرواز سے ٹکرائے۔ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے نقلی پستول دکھا کر خاتون سے پرس چھین لیا۔ پولیس کے مطابق درخواست مل گئی ہے، تحقیقات کے بعد مقدمہ درج کر لیا جائے گا۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق اگلے 15 روز کے لیے وفاقی حکومت نے ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2.40 پیسے کمی کا فیصلہ کیا۔ قیمتوں میں رد و بدل کا اطلاق اگلے 15 روز کے لیے ہوگا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ حکومت نے پیٹرول کی موجودہ قیمت کو برقرار رکھنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ سعودی عرب میں عوامی مقامات پر پالتو کتوں کو لے جانے پر پابندی عائد تھی، لیکن سعودی حکومت کی جانب سے اب سعودی عرب میں پالتو جانوروں کو کیفے لے جانے اور ان کے ساتھ کافی پینے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ GT6news.tv۔